الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من آذى مسلما فقد آذاني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج حالات کیسے ہو چکے اور امت مسلمہ کتنی درد میں ہے، محبوب کی امت کتنی تکلیف میں ہے، مسلمان کتنی اذیتوں کا شکار ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ فلسطین میں بچے، عورتیں، بزرگ، بوڑھے حضرات، جوان، ہر قسم کے لوگوں کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے بم بارود برسائے جا رہے ہیں۔ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ۔ یقیناً کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور دل خون کے آنسو رونے کو مجبور ہو جائے کہ مسلمانوں کے چیتلے اڑ رہے ہیں۔ اتنی اذیت، اتنی تکلیف بظاہر دیکھنے کو تو یوں محسوس ہو رہا ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ شاید غزہ فلسطین میں ہی صرف مسلمان موجود ہیں جن کو پوری دنیا بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر رہی ہے۔ پوری دنیا کہ اسلام وہاں موجود ہے، الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، وہاں سے اسلام کو ہٹایا جائے۔ وہاں جتنے مسلمان ہیں وہی مسلمان ہیں، وہاں ان کو شہید کر دیا جائے۔ پوری دنیا مل کے یہ کام کر رہے ہیں، بظاہر کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی پاور رکھنے والا ملک کسی ایک مسلمان کو شہید کر کے بتا دے۔ بظاہر یہ چیزیں اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ آج مسلمان تو ہے مگر نام کا فرق، کام کا نہیں، کیونکہ جن کے پاس اقتدار ہے، جو حکومتوں کو، اسلامی حکومتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے کہ اپنے معاملات میں مصروف ہیں ان دنوں میں بھی۔ اور میرے دوستو، یہ کوئی کل کی جنگ شروع ہوئی نہیں جس کا آج دوسرا روز ہے اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، 2 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا۔ وہ تعداد جو ملبے
کے ڈھیر میں موجود ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن جو سری جو سامنے جو موجودہ ان کے جسد خاکی ہے، ان شہیدوں کی لاشیں ہیں، ان کی کاؤنٹنگ جو انتہا درجے کی حذف کرنے کے ساتھ ساتھ ہے تو وہ بھی 65,000 تک پہنچ چکی ہے۔ جو کاؤنٹنگ کی تعداد 65,000 ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کتنے لاکھ مسلمان ہوں گے جو شہید ہو چکے ہیں، جن کی کاؤنٹنگ ہوئی نہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ اولین ترجیح، اولین ذمہ داری تو اسلامی ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ایک امریکی مر جائے، آپ دیکھیں امریکہ کیا کرتا ہے، اس ملک سے اپنے تعلقات ختم کرے گا، اس ملک کو دہشت گرد تک قرار دے گا۔ ایک بندہ مرنے پر اتنی سختی اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن اسلامی ممالک سارے خاموش ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ کہ بس بات خاموش، یا پھر یہ ہے کہ اجلاس کانفرنس اس کو طلب کیا اور مذمت کر دی۔ بھلا مذمت بھی کسی کے اوپر اثر کرتی ہے؟ کیا ان مذمتوں سے بھی کیا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ ان قراردادوں سے بھی کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر ہوتا تو آج یہ سے حالات ہی نہ ہوتے۔ ہر ملک جو اپنے قانون کے تحت چلتا ہے وہ اپنے قانون کے تحت ہی چلتا ہے، لیکن ایسا کہاں ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ کو اس طاقت کے تحت دیگر لوگوں کو دبایا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تقریباً 57 ممالک ایسے جن کے حکمران مسلمان ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی جن کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اور ان میں اکثر تعداد ایسی جن کے پاس بارود بھی ہے، میزائل بھی ہے، ٹینک بھی ہے، گولے بھی ہیں، توپیں بھی ہیں۔ لیکن افسوس سد افسوس کہ یہ مسلمانوں میں جو نقصان پہنچانے والا عمل ہے ان کی روک تھام کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، بم پھینکے جا رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان کا بارود جن کے ماتحت ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ آج اگر یہ بات میں کہوں دعوے کے ساتھ، لکھ لیں، میرے الفاظ کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں کہ اگر آج بھی اسلامی ممالک میں سے جن کے پاس پاور ہے، ایٹم ہے، بارود ہے، میزائل ہے، توپیں ہیں، گولے ہیں، ٹینکیں ہیں، اسلحہ ہیں، فوج ہے، ان میں سے کوئی ایک بڑا ملک، علماء کی اپنی ذمہ داری ہے وہ تو انہوں نے کل نبھائی، ایک بڑا ملک صاحب اقتدار پہ بیٹھے ہوئے حضرات جو کرسیاں سنبھالے ہوئے ہیں، جو ملک کا نظام چلاتے ہیں، ایک ملک فقط اگر جہاد کا اعلان کر دے، خدا کی قسم کا کہ کہتا ہوں کفر دب جائے گا، کفر فوراً پیچھے ہٹ جائے گا، کفر کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، فوراً یہ بارود، یہ میزائل، یہ بم پھینکنا بند کر دے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ کوئی ایک ملک جس کے پاس ایٹم ہے، ان 57 ملکوں میں سے جس کے پاس بڑی فوج ہے، جس کی فوج کا نام ہے، صرف اعلان کرنے کی دیر ہے، کفر یاد رکھنا مسلمانوں کے جہاد سے بڑا ڈرتا ہے، جہاد سے بڑا کانپتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر مسلمان مجاہد ایک آ گیا تو ہماری فوج اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے بتایا کہ مسلمان کے پاس ایمانی قوت اتنی مضبوط ہے کہ تمہارے بارود اس کے سامنے کچھ نہیں۔ آپ دیکھ لیں 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا، رمضان المبارک کا مہینہ حال میں گزرا، سحری ہوئی، افطاری بھی ہوئی، بعد میں کھانے کا انتظام بھی ہے، لیکن دن میں کیسی حالت ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے، لوگوں کے چہرے اداس، میں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، روزہ رکھا ہے، حالانکہ فرضی روزے ہیں۔ تو قربان جائیے ان فلسطینی بچوں پر، ان کی ماؤں پر، ان بزرگوں پر، ان جوانوں پر، ان مجاہدین پر جن کو معلوم ہے کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں،
سامنے کفر کی بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں، اوپر سے بارود پھینکا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سینہ چوڑا کرتے ہوئے ان اسرائیلی فوجوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ مجاہدین کی غیبی مدد فرمائے اور انہیں قوت طاقت نصیب فرمائے۔ کتنا بڑا عمل ہے، آپ سوچیں تو صحیح، جس کے گھر کے اندر سے بچوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو شہادت پاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، عورتیں جو ہے بیوائیں ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ بوڑھے ماں باپ جو ہے ان کی کیفیت، ان کی حالت کے جوان بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جذبہ جہاد ختم نہیں، اور بلند ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 1.5-2 سال کا عرصہ ہو گیا، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں، آپ دیکھیں اس بارے میں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ کسی ایک نے وہاں سے یہ آواز دی ہو کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہمیں نہ مارا جائے، کوئی ایک بندہ بتا دے۔ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد میں غزہ کے اندر جو موجود ہے، فلسطین میں جو موجود ہے، ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، کوئی ایک مسلمان ایسا ہو جس کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہو کہ بیوی بچوں کو، میرے ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ایک مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب اصل ایمان تو انہی کے دل میں موجود ہے، ایمان کا جذبہ اصل انہی کے پاس ہے۔ ہم تو صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں، صرف تماشائی۔ اصل مقابلہ، اصل میدان عمل میں تو وہی حضرات ہیں۔ تو آج بھی اگر اللہ تعالیٰ ان اسلامی حکمرانوں کو، جو 57 ملک کے کم از کم باشندے ہیں اور 57 ملک پر حکومت کرنے والے ہیں، جو اسلامی حکومتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم نصیب فرمائے کہ وہ میدان عمل میں آئے۔ آج یہ وقت نہیں کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوئی، اشیاء کتنی مہنگی ہوئی، کتنی سستی ہوئی، فلاں ملک سے میں تعلقات جوڑ لوں تاکہ میرے ملک کے معاملہ درست ہو جائے۔ آج یہ ساری باتیں کرنے کو نہیں، آج جو کرنے کا موقع ہے وہ صرف یہ ہے کہ آج دین کے عمل کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہے۔ اب تو جہاد کا معاملہ ہے، اب تم ان ریٹوں کے چکر میں جا رہے ہو، اب تم کہاں پر دوسرے ملکوں سے معاہدے کے چکر میں جا رہے ہو۔ اب پہلا عمل مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ ہم پر لازم ہے، ملزوم ہے، ہر حال میں ضروری ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے فی الفور یہ اعلان کریں تاکہ کم از کم ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے۔ اور پتہ تو چل چکا ہے، تب تو یہ اوپر سے بارود برسا رہے ہیں، زمینی جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کر کے بتائیں۔ ان کو بھی معلوم ہے زمینی جنگ میں مسلمانوں سے کوئی نہیں جیت سکتا، جتنا بھی ہمارے پاس اسلحہ ہوگا، ان کے پاس اگر چھوٹی چھوٹی گنیں ہوگی، ہمارے پاس جدید اسلحہ ہوگا، پھر بھی ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس ایمانی قوت ہے۔ اور آج کے حکمران یہودیوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ جو شخص مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، تمہارے بھائی کو قتل کر رہا ہے، تمہاری بہنوں کو قتل کر رہا ہے، تمہارے بچوں کو، تمہارے بزرگوں کو، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، ان پہ بارود برسائے جا رہے ہیں، تم اس سے معاہدے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی لعنت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کے لیے ہے۔ خالق سے زیادہ، رب عز و جل سے زیادہ مخلوق کو کون جان سکتا ہے؟ جس نے اس کائنات کو بنایا، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، بھلا اس سے بھی زیادہ کوئی مخلوق کو جان سکتا ہے؟ کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، فرمایا ہرگز یہودی اور نصرانی تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ واضح طور پہ اعلان ہے میرے رب عز و جل کا، قرآن مجید میں حکم موجود ہے۔ تم کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہو؟ یہودیوں کو؟ لعنت ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کہ تم ان یہودیوں کو راضی کرنا چاہ رہے ہو جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وہ تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، ہر حال میں تم سے دشمنی کریں گے، ہر حال میں، کوئی ایک آن بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی چاہت، ان کی تمنا، ان کی آرزو یہی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور آج کا مسلمان بھی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہیں کہاں راضی کیا جا سکتا ہے؟ معاہدے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے وہ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس بارے میں تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کرنے کو جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے،
وہ کون سی زمین ہے جس پہ بم برسائے جا رہے ہیں؟ سمجھے ذرا اس بات کو۔ آج کے مسلمان کا بچہ اس سے پوچھے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، بتاؤ اس گنبد کا کیا کلر ہے؟ تو وہ کہے گولڈن، حالانکہ وہ کلر ہی نہیں۔ آج کے مسلمان کے بچے کو بیت المقدس کے گنبد کا کلر تک معلوم نہیں، اور اس سے پوچھو کرکٹ کے کھلاڑی کتنے ہیں، فوراً بتائے گا۔ اسکول کے سبجیکٹ کتنے ہیں، فوراً بتائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے جو چیز پوچھو فوراً بتائے گا۔ ہمیں تو بیت المقدس جو کتنی بلند انبیاء کی سرزمین، جس پر رحمت و برکتوں کا نزول، آج اس جگہ پر بم برسائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ دیگر سارے اسلامی ممالک تماشائی ہیں، دنیا بھر کے اندر گرجا گھر، چرچ، مندر، یہ جو نحوست والی ساری چیزیں بنی ہوئی ہے، آپ ان میں کسی عیسائی کو چرچے میں جانے کے روکے، عیسائی گھر جو ہے اس میں جانے سے روکے، چرچ جو بنا ہوا ہے، ہندو کو مندر میں جانے سے روکے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگوں کا دفاع کرنے والے ہیں، جتنی یہ تنظیمات ہیں ساری آپ کے ملک کے خلاف ہو جائے گی کہ اس کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، جس کی بھی وہ عبادت کر رہا ہے۔ جب عبادت خانے میں گیا تو اس کو کیوں روکا گیا؟ اسلامی حقوق کی تنظیمیں ساری آپ پر آ جائے گی، لیکن آج مسلمانوں کو جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا بیت المقدس، وہاں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ روکنا کیا، پکڑ کے گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پہ بارود برسایا جا رہا ہے۔ مجال ہے کہ دیگر اسلامی ممالک جو 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے کسی ایک کی آواز یہ آ جائے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے کون روک رہا ہے اور کیوں روک رہا ہے۔ یہ عبادت گاہ مسجد مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور قبلہ اول وہاں پر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے در حقیقت صرف اور صرف جو ہے وہ کھانا پوری والا کام شروع کر دیا، نماز کے لیے اللہ اوپر، اس کے بعد چلے گئے، آگے ہمیں دین کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے نقشہ بگاڑا۔ گوگل میں سرچ کریں آپ، بیت المقدس لکھیں، مسجد اقصیٰ لکھیں، آپ کو گنبد جو نظر آئے گا وہ گنبد صخرہ نظر آئے گا، گولڈن گنبد، حالانکہ وہ نہیں۔ یہودیوں نے اس گنبد کو بھی کب بدل دیا، حالانکہ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ شریف کا جو گنبد ہے وہ تو سرمائی کلر کا ہے۔ تو یہ گولڈن گنبد، یہ گولڈن گنبد تو یہ گنبد صخرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لے گئے، اسی جگہ سے آپ آسمان پہ تشریف لے گئے تھے، یہ وہ گنبد ہے۔ تو مسلمانوں کو تو اس کا کلر تک نہیں معلوم۔ تو وہ مسجد جس کو بم برسائے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے اس مسجد کی شان کہ یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے، اتنی مقدس جگہ ہے۔ اور یہی نہیں، اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس مسجد کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، مسلمان تماشائی بنے گئے۔ اور جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف کا سفر شروع کیا، جس جگہ پر انبیاء و رسول کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی ہے، نماز پڑھائی ان تمام کو، اس جگہ پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ مسلمان تماشائی بنا، مسلمان خاموش ہیں، مسلمان اسلامی حکمران بالخصوص دورے کر رہے ہیں دنیا کے، اپنے مفاد، اپنے ملک کے لیے۔ اتنا برا حال ہو چکا۔ اور یہی نہیں، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف کا اعلان کیا تو کفار نے چونکہ اس جگہ کو دیکھا ہوا تھا، تو کفار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنے لگے، بتاؤ پلر کتنے ہیں، پنکھے کتنے ہیں، ان کی اشیاء کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، فلاں کتنی ہے۔ آپ بتائیں، اس مسجد میں آپ روز آتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے پنکھے بتاؤ، آپ بولو گے ہماری کیا غرض ہے، تو وہ کہ آپ نے دیکھی نہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ تو کفار اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جب کفار نے اس قسم کے مجھ سے سوالات کیے، میرے رب نے مسجد اقصیٰ شریف کو بیت المقدس سے، فلسطین کی زمین سے اٹھایا، مکے میں میرے سامنے رکھ دیا، اور میں اس مسجد اقصیٰ کو دیکھتا اور گن گن کے کفار کو بتا دیا کرتا تھا۔ اگر یوں کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا کہ ایک مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ شریف تشریف لے گئے، اور ایک مرتبہ خود مسجد اقصیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے آئی۔ تو یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پر بم برسائے جا رہے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اور محبوب کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ محبوب کسی کی طرف ایک بار نظر فرما دیں
تو وہ چیز وہ جگہ رحمت والی بن جاتی ہے۔ تو مسجد اقصی شریف تو وہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے تک اس کی جانب منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ یہ مسلمانوں کو اس حوالے سے جاگنا ہوگا۔ اور یہاں تک کہ کسی صحابیہ نے پوچھ لیا تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی شریف میں نماز پڑھنا کتنا بہتر ہے؟ محبوب نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے مسجد اقصی شریف میں نماز پڑھنا۔ اور فرمایا تمہیں اگر خاص طور پر سفر کرنا ہو تو بالخصوص خصوصیت کے ساتھ محبوب نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے۔ فرمایا مسجد الحرام شریف، مسجد نبوی شریف، اور فرمایا مسجد اقصی شریف۔ یہ وہ مقدس مسجد ہے جس پر آج الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ بم برسائے جا رہے ہیں۔ محبوب سے پوچھ لیا گیا کہ یا رسول اللہ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبۃ اللہ شریف، مسجد حرام۔ فرمایا دوسری مسجد؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روئے زمین پر بننے والی دوسری مسجد، اس کا نام مسجد اقصی شریف ہے۔ اتنی مقدس سرزمین ہے، اتنی مقدس۔ اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصی شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے، دعا کی، اے اللہ اس مسجد میں یعنی مسجد اقصی شریف میں جو نماز پڑھنے آئے تو اے اللہ تو اسے ایسا پاک فرما دے جیسا وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا گیا ہو۔ اس مسجد کی شان فضیلت۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے مسجد اقصی شریف سے احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، وہاں سے نکلا، اب وہ حج کرے یا عمرہ کرے، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ مسجد اقصی شریف کی شان ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی شریف۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کتنا برا ہو چکا۔ ایسے عیاش پسند حکمران مسلط کر دیے گئے جن کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، جن کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اور مزید خرابی سے خرابی، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں مسلمان نہیں مر رہے بلکہ کفار کو مار رہا ہے۔ ایسی سوچ اپنا لی گئی، کوئی ان پہ اثر ہی نہیں پڑ رہا۔ اور ہمارا بھی حال اتنا ہی برا ہے۔ بنا دعا سلاح المؤمنین، فرمایا مومن کا ہتھیار ہے دعا، لیکن ہم یہ ہتھیار چلا رہے، اثر نہیں کر رہا، کیونکہ ہم بھی اتنے گناہ گار ہو گئے۔ اللہ کی رحمت خود الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ ہماری نگاہیں خراب، ہمارا وجود خراب، ہماری خوراک خراب، ہماری زبان خراب، ہمارے اخلاقیات خراب، ہمارے بے ادبی والے معاملات، ہر چیز ہماری خراب ہو گئی۔ اللہ کی رحمت آج ہم سے دور ہو گئی، سے دعا کر رہے قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، دعا میں بڑا اثر ہے، بہت اثر ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ بدر کا موقع تھا، مدد فرما۔ دعا کرنے کی دیر تھی، اگلے دن صبح اللہ رب العزت کی طرف سے 5000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کافر کی گردن اڑانے جاتے پہلے اس کی گردن کٹ جایا کرتی تھی۔ دعا کا اثر۔ ایک صحابی بیابان جنگل میں پھنس گئے، کفار نے پکڑ لیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ میری لاش کے ساتھ بہرومتی کریں گے، حضور کا صحابی ہوں، کوئی عام نہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اس کے شکنجے سے بچا لے۔ دعا کا اثر دیکھیں، یہاں دعا ہوئی ہے، شہد کی مکھیاں آ گئی۔ مکھیوں کا کیا کام ہے؟ شہد کی مکھیاں تو کاٹتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی بھی جانتی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی دعا قبول ہے اور یہ صحابی ہے۔ شہد کی مکھی آئی، پورے جسم پہ پھیل گئی، صحابی رسول کو چھپا دیا، پورا چھپا دیا۔ اس کے بعد جب صحابی رسول کی طرف سے جب ان مکھیوں کو ہٹایا گیا، جب وہ مکھیاں دور ہوئی، شہد کی مکھیاں تھی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا پہلے سے بھی جسم زیادہ تر و تازہ ہو چکا ہے۔ یہ دعا کا اثر تھا، یہاں دعا کی فوراً دعا قبول۔ لیکن آج دعاؤں کے معاملات بھی بہت سارے عجیب و غریب صورتیں اختیار کر گئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف یہ بنی کہ ہم سے جو کام ہونا ہے ہم وہ نہیں کر رہے۔ ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اسرائیل ہماری بارڈر کے قریب ہے؟ نہیں۔ کیا ہم اپنے بارڈر کو کراس کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کہ یہاں ہلا گلا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو مسلمان کا اپنا ملک ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کم از کم ہمارا معاملہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جتنی ان کی مصنوعات ہے اس کا بائیکاٹ تو ہو سکتا ہے۔ علل اعلان، آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو دعوے کے ساتھ، آپ کے گھر کے اندر جو چیز اسرائیل کی موجود ہے آپ ضائع کر دیں اس کو۔ یہ کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب اس حوالے سے بات کرتے ہیں، بہت عجیب و غریب، کہتے ہیں سوشل میڈیا یہ کیا ہے؟ یہ سارا بھی دینی کی طرف جا رہا ہے، پیسہ ان کی طرف تو منتقل ہو رہا ہے۔ بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے، شیطان ان کو راضی کر رہا ہے۔
ان کے نفس کو اکسا رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں کو بیوقوف بناؤ. اور بیوقوفوں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہتھیار کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں. بتاؤ اس میں کیا اسرائیل کی تعریف ہو رہی ہے؟ کفار کی تعریف ہو رہی ہے؟ انہی کا ہتھیار انہی پر ہم چلا رہے ہیں، اس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو اس عمل کے ذریعے بیدار کیا جا رہا ہے. لیکن تم جو پیپسی خرید رہے ہو، کوکا کولا خرید رہے ہو، ڈیو خرید رہے ہو، دیگر اشیاء خرید رہے ہو، تم تو ان کے ہتھیار کو استعمال نہیں کر رہے، بلکہ تم در حقیقت ان کے لیے ہتھیار کا انتظام کر رہے ہو. کتنے سیدھے سادھے مسلمان ہیں جو اس طرح کہتے ہیں ہماری جوب کا مسئلہ ہے، الیاذ باللہ، ایسی جوب پر ایک بار نہیں کروڑوں پر لعنت برساؤ کہ تم کس کو کما کے دے رہے ہو؟ تم ان کی کمپنیوں میں کام کر کے کس کے لیے تم اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہو؟ تم مسلمانوں پر جو گولیاں برس رہی ہیں تم اس کا ذریعہ بنے ہوئے ہو. ایسی جوب کو فی الفور چھوڑا جائے، کیونکہ اس کے تانے بانے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جتنے کما کے دے رہے ہیں وہ سارا اجتماعی طور پر اسرائیل منتقل ہو رہے ہیں. مسلمان کا کام تو یہ نہیں، مسلمان کا کردار تو یہ نہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کے لیے بارود بننے کا اثر کرے گا، وہ مسلمان کو تباہ کرے گا. تو اس قسم کی عجیب و غریب خرافات، عجیب و غریب معاملات. پھر اس کے علاوہ کچھ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں یہ بیچارہ مسلمان چھوٹا دکاندار ہے، اس کے پاس کچھ اس قسم کی پیپسی کولا یہ وہ فلاں فلاں جو چیزیں ہیں اسرائیل کی مصنوعات کی معاملات ہیں وہ رکھی ہوئی ہے، اگر ہم نہیں خریدتے، چھوٹا دکاندار ہے بیچارہ پریشان ہو جائے گا. کتنی بے وقوفانہ سوچ ہے یہ. کیا جنگ کل شروع ہوئی تھی؟ اس کو شروع میں کتنا وقت ہو گیا؟ سب سے پہلے تو اس بے وقوف کو سمجھایا جائے کہ تو 2 سال سے ان کی چیزوں کو بیچ رہا ہے، تیرا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا. پہلے تو ان کو یہ بات سمجھائی جائے بجائے اس کی کہ ہم ان سے یہ چیزیں خریدیں. آپ بتائیں نا، جنگ آنن فانن تو شروع نہیں ہوئی، کتنا وقت گزر گیا. اس کا مطلب آج بھی اگر اس کی دکان پر اسرائیلی مصنوعات موجود ہے تو اس سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ اس بندے نے تو اسرائیل کا بائیکاٹ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کے بچوں کو، اپنے بچوں کو خود اسرائیل کی چیزیں فروخت کر کر کے اس کی قیمت سے کما کے دے رہے ہیں. ورنہ کیوں اس کی دکان میں اب تک اس کا اسٹاک ختم نہیں ہوا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. آپ دیکھ لیں اسرائیل کے اندر مسلمان کی کوئی ایک دکان کھلی ہوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارا پاسپورٹ چیک چیک کے بتاتا ہے. اتنی اس ملک سے نفرت کا اظہار کرتا ہے. اس کے ہر صفحے پر موجود ہے اسرائیل میں ناقبول، اسرائیل میں قبول نہیں، ہر صفحے پر موجود ہے. کیوں ہر صفحے پر لکھا؟ دنیا کے کسی ملک کا نام اس صفحے اس پاسپورٹ کے اندر موجود نہیں. اسرائیل کا واضح لکھا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اسرائیل کے اندر یہ پاسپورٹ قبول نہیں. کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہر صفحے پر اس چیز کا لکھ کے چھاپ دیا، اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں. ہر صفحے پر موجود ہے پاسپورٹ کے. خدا را مسلمانوں آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ لیکن ساتھ اور بھی بتا دوں، حکومتی معاملات اس کے برعکس ہے. جب ہم نے پاسپورٹ پہ لکھا کہ یہ ملک ہمارے لیے قابل حیثیت نہیں، یہ ذلیل و رسوا ملک ہے، مسلمان اس ملک میں نہیں جا سکتا، تو یہ بتاؤ کہ وہ ہمارے ملک میں کیسے آ سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اس کی فیکٹریاں، اس کی کمپنیاں، اس کے ورکر، اس کے سارے کام کاج کے مال و متاع ہمارے ملک میں پھر کیسے آ سکتے ہیں؟ جس ملک کے لیے ہم نے نفرت کا اظہار کیا، اپنے پاسپورٹ تک کے ہر صفحے پہ لکھ دیا، آج اس کی مصنوعات کو ہم فروخت کر رہے ہیں. آج جب حکومت پابندی لگائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت فی الفور پابندی لگائے. جب یہ پابندی لگائے گی تو معاملہ سارا ختم ہو گیا. پھر چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ ہمیں کہنے کی حاجت نہیں. لیکن یہ کہاں کام ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ، دوسری طرف ہم نے اس کی ساری کمپنیوں کو، اس کی فیکٹریوں کو اپنے ملک کے اندر چلایا ہوا ہے. دو رخ والا معاملہ. مسلمان تو یہ کبھی کام کرتا نہیں ہے، دو رخ کبھی نہیں چلتا، یہ تو منافقوں کا کام ہے. تو ان کے اسلامی ممالک کی منافقت تو بالکل واضح ہے. ایک طرف مذمت ہے، دوسری طرف ہاتھ ملا رہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. لیکن ہم جو ہے، ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے کہ جس دکان کے اوپر یہ پیپسی، یہ دیگر مصنوعات کے نام رکھے ہوئے ہیں نا، اس دکان کا پیکٹ کر دیں، نہ آنے اس دکان سے جب تک یہ چیزیں نام نہ ہٹائیں. یہ نام نہیں، یہ گولی ہے. یہ نام نہیں، مسلمانوں کی لاش ہے. یہ نام نہیں بلکہ مسلمانوں کے خون بہانے کا ذریعہ ہے. ہر اس دکان کا بالکل بائیکاٹ کریں. اگر آپ بھی دکاندار ہیں، آپ کے گھر کے اندر یا آپ کی دکانوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، فوری طور پہ ضائع کریں. یہ نہ سوچے میرا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں اگر دکان میں آگ لگ جائے، رات سے گزرتے ہوئے کوئی گاڑی آپ کو کچل کے چلے جائے اور اب کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، بتاؤ اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوگا. تو ہم مسلمانوں کی گولی خریدنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. لعنت ہے ہماری سوچ پر ایسی، اگر ہم نے اس سوچ کو اپنایا ہوا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. سوچے سے مسلمانوں کا کیا حال ہے وہاں پر. تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، چند ایک اشیاء ہے. KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، پیزا ہے، لیس ہے، کٹ کیٹ ہے، نیسلے ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. اسپرائٹ ہے، 7 اپ ہے، فنٹا ہے. ایک دکاندار نے تو یہ بات کہی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اس دکاندار کا تو علاج ہو گیا، لیکن کیا بات کی ہے کہ ہمارے پاس پاکستانی کوئی بوتلیں موجود نہیں.
ہمارا حال اتنا برا ہو چکا، نوٹ کے چکر میں ہم کتنے خوار ہو چکے ہیں، کتنے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کتنا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی دوسرے مسلمان اپنا بزنس چمکا رہے ہیں، اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں۔ تو لہٰذا خوب اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ لکس ہے، اس کے علاوہ پینٹین ہے، ڈیٹول ہے، ڈو ہے، میگی ہے، کرونا اوریا، پتہ نہیں ٹینک کیا کیا، ان کی جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا دیکھنے کے ساتھ بالکل واضح طور پر تصدیق کروانے کے ساتھ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، بالکل اس کو استعمال نہ کیا جائے، بس یہ سوچتے ہوئے کہ مسلمان ہیں ہم، ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم ان چیزوں کو کم از کم استعمال نہ کریں۔ ہمارا کام ہدہد کی طرح ہونا چاہیے، گرگٹ کی طرح نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں داخل کیا گیا تو ہدہد پرندہ کیا کر رہا تھا؟ اب دیکھیں آج کے وہ مسلمان جو سوچتے ہیں ہم ایک بوتل لے لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، کون سا اس سے جو مسلمانوں پہ تباہی آ جائے گا۔ سمجھے سوچ کو، ہدہد پرندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف فرمائے، ہدہد آتے چونچ میں پانی کا قطرہ لاتا ہے، فضاؤں میں بلند ہوتا ہے، اوپر سے قطرے کو چھوڑتا ہے۔ ہدہد تو بتا دے کیا تیرے اس پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کہ آگ بجھ سے 3 میل تک آگ کی روشنی ہے، 100 من تیل اس آگ میں ڈالا گیا ہے، 60 گز اونٹا لکڑیوں سے اس کو بنایا گیا ہے، تو بتا تو یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا تو آگ کو بجھا سکتی ہے؟ ہدہد نے کیا جواب دیا؟ آگ کو تو نہیں بجھا سکتی، لیکن جو میرا کام ہے مجھے تو وہ کرنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ اگرچہ قطرے سے آگ نہیں بجھنے والی، لیکن میرا کام ہے، میں بھی تو نبی کے وفاداروں میں شامل ہو جاؤں نا۔ گرگٹ کیا کر رہی تھی؟ گرگٹ قریب موجود ہے اور وہ گرگٹ پھونک مار رہی تاکہ آگ اور بڑھ کے۔ رب کی طرف سے کیا حکم ہوا؟ اللہ کو ہدہد کی ادائی اتنی پسند ہے، میرے رب نے قرآن مجید میں ہدہد کا نام داخل فرما دیا، کیونکہ ہدہد وفادار تھی نا، وفاداروں کا نام قرآن میں آ گیا۔ اب جو بھی اس کو تلاوت کرے گا، ادب کے ساتھ پڑھے گا، میرا رب اسے خوب بھر بھر کے نیکی عطا فرمائے گا، حالانکہ پرندے کا نام ہے۔ لیکن گرگٹ کا کیا حال ہوا؟ اس کا معاملہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص کو مارے گا، ایک ضرب میں مارے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 نیکی عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم گرگٹ بن رہے ہیں الیاذ باللہ، یا ہم ہدہد بن رہے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں خوب غور و فکر کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اس عمل کے صدقے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ ہر اس چیز کا بائیکاٹ کیا جائے، جس دکان کے اندر یہ چیز موجود ہو اس دکاندار کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص 57 اسلامی ممالک ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ اپنے میزائل نکالے، اپنے بارود نکالے، اپنے ٹینکیں نکالے، اپنے گولے بارود، اپنا ایٹم تک نکالے، اور اس کو وارننگ دے دے کہ اب اگر ایک بھی حملہ ہوا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ شاہ نشان کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا